جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو، بات ہو یا دل۔ کبھی کبھی زیادہ رابطے بھی باعث اذیت ہوتے ہیں، لوگ ناکارہ سمجھنے لگتے ہیں۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاروں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے بعد بھی قائم رہے۔ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا۔ جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے اس زمانے میں، لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ مال کے پیچھے بھاگنے والے سب لوگ مالدار نہیں بن سکتے، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والے سب دیندار بن سکتے ہیں۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، باطونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے، اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں یہ دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہے۔ ہر لکھنے والے پناہ ہو جاتے ہیں، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز لکھ جا جس کو قیامت کے دن دیکھ کر تو خوش ہو جائے۔ ادب کا دروازہ چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ اگر کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس غلطی سے بچ کے رہنا چاہیے کہ اس سے محبت کی بھیک نہ مانگا جائے، ورنہ محبت کی جگہ صرف ذلت ملے گی۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔